قرآن کریم کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ بنیادی پوائنٹ جسے آپ کہیں گے وہ ہے قانون مکافات عمل، یعنی ہر کام کا ایک متعین نتیجہ ہوتا ہے، اسی کو قانون کہتے ہیں۔ کہتا یہ ہے کہ یہاں قانون کی کار فرمائی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں تو جیسا میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، وہ یہ محسوس کام جسے آپ کہتے ہیں وہی نہیں، بلکہ دل میں گزرنے والے خیال تک بھی اپنا نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ بنیادی تعلیم یہ ہے قرآن کی، ایک تو وہ ایسے اقدار اور اصول دیتا ہے جو انسانی زندگی، اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قانون کا کام دیتے ہیں، اور یہ جو اس کا نقطہ ماسکہ ہے کہ ہر عمل اپنا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، وہ اسے مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے۔ اسے کم کیجئے کچھ۔ بنیادی طور پر اس کے سمجھانے کے دو انداز ہیں۔ ایک تو وہ خارجی کائنات کو پیش کرتا ہے، اب بھی زیادہ تیز ہے شیخ، کہ اس میں دیکھو کس طرح قانون کی کار فرمائی ہے، ایک ذرے سے لے کے عظیم الشان کروں تک ہر شے خارجی کائنات کی قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو محیر العقول عظیم القدر سلسلہ کائنات کا اس حسن و ضبط سے چل رہا ہے تو وہ صرف اس لیے کہ یہ ان میں کبھی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، انہیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ خارجی کائنات کے مختلف شواہد کو پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھو کس طرح سے ہر شے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے، اور ہر قانون کا نتیجہ کس طرح سے وہی پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی آگ میں انگلی ڈالو انگلی جل جاتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا، اور دوسرا اس کے بعد طریقہ اور ہے، اس لیے کہ وہ صرف انفرادی زندگی کے متعلق ہی تعلیم نہیں دیتا، در حقیقت تعلیم اس کی اجتماعی زندگی کے متعلق ہے۔ نظام معاشرے کا کس قسم کا ہے، تمہاری روش زیست اجتماعی زندگی میں کس قسم کی ہے، اور اس کے لیے جو وہ قوانین دیتا ہے، اب ان کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے بہرحال تاریخ ہی ایک ایسی چیز ہے جسے سامنے لایا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے اقوام سابقہ کی تاریخی شواہد کو سامنے لاتا ہے کہ یہ دیکھو فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق، تو اس کے نتائج کس قدر خوشگوار برآمد ہوئے۔ جس قوم نے ان کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف نظام قائم کیا، اس کے نتائج کتنے تباہ کن تھے۔ سارے قرآن میں اگر یہ بنیادی حقیقت آپ کے سامنے ہو تو اس میں یہاں سے وہاں تک ایک ربط نظر آئے گا، اور یہ بات نہیں کہ وہ یہاں باہر تو وہ ایک گیہوں کے دانے کی مثال بیان کرتا اور اس کے بعد قوم عاد کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ چیز چونکہ ذہن میں نہیں تھی کہ قرآن کی تعلیم کا انداز کیا ہے،
اس لیے یہ ہوا کہ جی بڑا ہی غیر مربوط ہے، اس میں تو کسی قسم کی ترتیب نہیں، کوئی ربط نہیں. کہیں دیکھیے آپ وہ فصلوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آسمان کے ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ یہاں کیفیت یہ ہے کہ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں. ان میں ربط باہمی ایسا ہے. جیمز جین یہ کہتا ہے، فلکیات کا سب سے بڑا ماہر، کہتا ہے اور چیز تو ایک طرف میں جو انگلی ہلاتا ہوں اس کا اثر کہکشاں پہ بھی جا کے پڑتا ہے. تو دوسری چیز وہ تاریخی شواہد پیش کرتا ہے. اب آج کے درس میں آ جائیے. پہلے اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے مثالیں پیش کی تھی یا شہادات پیش کی تھی آسمانی کروں کی، بادلوں کی، بارش کی، فصلوں کی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ فوراً اقوام سابقہ کی طرف آ گیا. پچھلی آیات میں قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، یہ تمام اقوام جو تھی ان کے انجام کی طرف چھچلتی ہوئی نگاہ ڈالتا ہوا آگے چلا آیا. آخر میں اس نے یہ قوم نوح کے متعلق آخری آیت میں یہ ذکر آیا تھا، اور یہ آنے کے بعد پھر اسی انداز میں آ گیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. پھر آ گیا وہ کائناتی شواہد کی طرف. اور یہاں پہلی مثالوں سے بھی بلند اور بالا تر مثال دی کہ یہ آسمانی کروں کو تم دیکھو کہ ہم نے کتنی بڑی قوت اور قدرت ہے کہ جس سے اس کی تخلیق ہم نے کی، اور کتنا بڑا کنٹرول ہے ان کے اوپر. یہ سائنسدان یا فلکیات کے ماہر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سورج کی رفتار میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق پیدا ہو جائے تو یہ سارا سلسلہ تہس نہس ہو کر رہ جائے. کہا کہ اتنی بڑی قوت ہے. یہاں قوت کے لیے لفظ قرآن نے، ویسے تو یہ ایدن کا لفظ بھی قوت کے معنی میں آتا ہے، لیکن لاموسعون یہ وسط جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے. اس کے معنی قوت، استطاعت، استعداد یہ بھی آتی ہے، لیکن وسط تو آپ کو معلوم ہے ایکسپینشن کے معنی میں بھی آتی ہے. یہاں تو موسعون لفظ ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الواسع بھی آئی ہوئی ہے، ایکسپینڈ کرنے والا. یہ چیز مغرب کے سائنٹسٹ جان سکتے ہیں کہ بات کیا کہہ گیا ہے قرآن. آج کی تھیوری یہ ہے کائنات کے متعلق، ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس. نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات سٹیٹک نہیں، جامد نہیں کہ جو کچھ بننا تھا بن چکا اور پھر اسی طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایولیوشن اور ارتقائی منازل طے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اگر یہ ایکسپینشن کے متعلق لیا جائے یہ الواسع جو قرآن نے کہا ہے، تو ایک لفظ کے اندر وہ کتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے. اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ جو علم انسانی ترقی کرتا چلا جائے گا، حقائق کائنات پر پڑے ہوئے پردے اٹھاتا جائے گا، تو ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے نیچے سے جو چیز ڈسکور ہو کے سامنے آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی شہادت بنے گی. آج اگر یہ چیز ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ واسعون کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی ہے کہ یہ ایکسپینشن ہے اس کائنات کے اندر. وہ اس کے اوپر قادر تھا کہ اس نے ان کو اس طرح سے قانون کی زنجیروں میں جکڑا، اور کائنات جو ہے پھر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. وسط بھی ہے اس میں